بسم اللہ الرحمن الرحیم ولی ادن الصبی فی المعاملات، وہ ولی جس نے معاملات کے اندر بچے کو اجازت دی ہے۔ والذی یملک اذن الصبی بالمعاملات عند الحنفیہ و ابوہ، یہ کہ بچہ جو ہے بحث گزر چکی کہ ولی کی اجازت کے ساتھ وہ تصرفات وغیرہ کر سکتا ہے۔ یہاں پر یہ بحث ہے کہ بچے کا ولی کون ہے، بچے کا ولی کون ہے۔ ولی جو اذن الصبی فی المعاملات، بچے کو اجازت دینے کا ولی معاملات کے اندر کون ہے، اس معاملے میں یہاں یہ بحث کی جاتی ہے۔ لہذا اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں ولی اذن الصبی فی المعاملات، ولی اذن الصبی فی المعاملات۔ والذی یملک اذن الصبی بالمعاملات عند الحنفیہ هو ابوہ، وہ جو بچے کو معاملات کی اجازت دینے کا مالک ہے احناف کے نزدیک، وہ ابوہ، وہ بچے کا باپ ہے، بچے کا باپ۔ ثم وصی الاب بعد موت الاب، پھر باپ کے مرنے کے بعد باپ کا جو وصی ہوگا وہ جو ہے بچے کو معاملات کی اجازت دے سکتا ہے۔ وصی وہ ہوتا ہے کہ جس کو باپ یہ وصیت کر دے کہ میرے بعد جو ہے میرے بچوں کے دیکھ بھال کریں گے، ان کے معاملات وغیرہ کو سنبھالیں گے، وہ وصی کہلاتا ہے۔ ثم وصی وصی ہے، پھر اس وصی کا جو وصی ہے وہ بچے کو اجازت دے سکتا ہے معاملات کا۔ یعنی ایک وہ وصی ہے جس کو بچے کے باپ نے بنایا ہے، اور ایک وہ وصی ہے جس کو اس باپ کے وصی نے وصی بنایا ہے۔ اب بات سمجھ میں یہ اسی کی طرف ثم وصی وصی ہے، یہ جو ضمیر ہے وصی کی طرف لوٹتی ہے۔ ثم الجد الصحیح، پھر وصی کے بعد دادے کا نمبر آتا ہے، اس کی باری آتی ہے۔ وَإِنْ عَلَىٰ، اس طرح اوپر پہلا نمبر جو ہے باپ کا ہے، پھر باپ کے وصی کا ہے، پھر وصی کے وصی کا ہے، پھر جو ہے نا دادا کا، جد صحیح کا، اور اس کے پھر دادا پر دادا وغیرہ کا آگے چلے گا۔ ثم وصیہ، ثم وصی وصی ہے، پھر جو ہے دادا کا وصی، پھر دادا کے وصی کا وصی، ثم الوالی، پھر حاکم وقت، ثم القاضی، پھر قاضی۔ وقال الحنابلہ، حنابلہ کہتے ہیں ولا ينظر في مال الصبی والمجنون ما دام في الحجر، کہ بچے اور مجنون کے مال کی دیکھ بھال نہیں کرے گا ما دام في الحجر، جب تک یہ پابندی پر ہے۔ حجر کہتے ہیں پابندی کو، پورا باب ہے، آپ نے قدری وغیرہ کے اندر پڑھا، باب الحج، ٹھیک ہے نا۔ بچے کے اوپر پابندی لگانا اور غلام کے اوپر پابندی لگانا کہ بھئی آپ خرید و فروخت نہیں کر سکیں گے، اس کو حجر کہتے ہیں۔ اور یہ لوگ جن کے اوپر پابندیاں لگائے جائیں ان کو محجور علیہ کہتے ہیں، کہ یہ محجور ہے، ان کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ الا الاب، اب وصیہ بعدہ، سوائے باپ کے اور باپ کے بعد اس کے وصی کے، یعنی یہی مال، بچے کے مال اور مجنون کے مال کے اندر یہی غور و فکر اور دیکھ بھال وغیرہ کر سکتے ہیں۔ کون؟ باپ اور باپ کا وصی، اس کے علاوہ کسی اور کو ولایت حاصل نہیں ہے۔ اچھا، اب الحاکم عند عدمہما، یا حاکم ان دونوں کے غیر موجودگی میں، اگر باپ نہیں ہے اور باپ کا وصی نہیں ہے تو پھر ان کے نزدیک بلا واسطہ جو مقام و مرتبہ آتا ہے کس کا آتا ہے؟ حاکم وقت کا آتا ہے۔ احناف کے نزدیک گزر چکا نا بھی، حاکم وقت بہت بعد میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ووافقهم المالکیہ فی ان ولایت الصغیر فی المال لا تتعدى الاب ووصیہ الی الجد، مالکیہ نے بھی اس معاملے میں حنابلہ کے ساتھ موافقت کی ہے اس بارے میں کہ ان ولایت الصغیر فی المال،
مال کے اندر بچے کی ولایت جو ہے لا تتعدى الاب، باپ سے آگے متجاوز نہیں ہوتی، وصیہ الی الجد، اور باپ کے وصی کے علاوہ جد کی طرف یہ متعدی نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ مال کے اندر تصرف کی جو ولایت ہے یہ صرف باپ کو ہے اور باپ کے وصی کو ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں کہ بچے کے مال کے اندر وہ تصرف کر لیں۔ ولیکنہم قالوا، لیکن انہیں یہ بھی فرمایا ان لم یوجد الاب او وصیہ، اگر باپ موجود نہ ہو یا باپ کا وصی موجود نہ ہو، فالولایۃ للحاکم او جماعت المسلمین، اب اس صورت میں ولایت جو ہوگی حاکم کو ملے گی، او جماعت المسلمین یا مسلمانوں کی جماعت کو ملے گی۔ یہ جو ہمارے ہاں جرگہ سسٹم ہے نا، یہی ہے، اس کو پنچایت کہتے ہیں وہ اردو وغیرہ میں، ٹھیک ہے۔ آج کل بہت سارے مسائل علماء نے یہ لکھا ہے، آپ الحیلۃ الناجزہ دیکھیں اس میں بار بار یہ لکھا ہے کہ بھئی حاکم وقت کی طرف مرافعہ کیا جائے، اگر حاکم وقت عادل مسلمان موجود نہ ہو تو مسلمانوں کی پنچایت کے ذریعے سے فیصلہ کروایا جائے۔ تو مسلمانوں کی جو پنچایت ہے یہ حاکم وقت کا قائم مقام ہے، البتہ حدود میں تعزیرات کی جو فوجداری چیزیں ہیں ان میں ان جرگہ سسٹموں کا اور جو ہے نا پنچایت کے فیصلے نہیں چلتے، باقی جو آئینی قوانین ہیں، انفرادی معاملات ہیں، ان کے اندر ان کے مسائل اور ان کے فیصلے چل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر باپ ہے تو اس کو ولایت حاصل ہے، باپ نہیں تو باپ کا وصی کو ولایت حاصل ہے، اگر یہ نہیں تو پھر حاکم وقت یا جماعت المسلمین بچے کی ولایت اور جو ہے ان کی دیکھ بھال اور ان کے مال کے اندر تصرف کی اجازت وہ دے سکتے ہیں۔ وذالک علی اصلہم، یہ حضرات اپنے اصل پر چلے ہیں، انہ عدم عند عدم وجود حاکم مسلم عادل، ان کا اصول یہ ہے کہ جب حاکم مسلم عادل موجود نہ ہو تقوم جماعت من المسلمین مقامہ فی کثیر من الامور، تو مسلمانوں کی جماعت بہت سارے معاملات میں حاکم وقت کا قائم مقام بنے، حاکم وقت کا قائم مقام بنے۔ اب بات سمجھ میں نہیں؟ اس سے بھی پتہ چلا کہ مسلمانوں کی جماعت کتنی اہمیت کے حامل ہے اور اس کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے۔ ويجوز عند الحنفیہ والمالکیہ ان یکون الاذن دلالۃ، حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک یہ بھی جائز ہے کہ یہ اجازت صرف دلالتاً پائی جائے تو بھی کافی، تو بھی کیا ہے؟ کافی ہے۔ کما یجوز ان یکون صراحتاً، جیسے کہ صراحتاً اجازت دینا یہ کفایت کر جاتا ہے، تو اس طرح دلالتاً بھی اگر اجازت پائی جائے تو بھی کافی ہو جائے گا، صراحتاً بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آگے مثال دیتے ہیں کہ دلالتاً کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ فلو رأى الولی الصبی الممیز یبیع ویشتری ولم ینهوا عن ذلک، ولی نے بچے کو دیکھا، ایسا بچہ جو ممیز ہے کہ وہ مارکیٹ کے اندر خرید و فروخت کر رہا ہے، ولم ینهوا عن ذلک، اس کو منع نہیں کیا، اس سے بچہ خرید و فروخت کر رہا ہے، باپ نے دیکھا، اس کو منع نہیں کیا، فإنه إذن دلالتاً، تو یہ دلالتاً اجازت ہے، گویا کہ باپ نے یہ جائز قرار دے دیا کہ میرا بچہ جو تصرف کرتا ہے، جو بے و شراء کرتا ہے، میرے طرف سے یہ جائز ہے، میرے طرف سے یہ نافذ ہے، میرے طرف سے اجازت ہے۔ ولیکن لابد من الفرق بین الاذن والاستخدام، البتہ ایک بات ہے، ایک ہے اجازت اور ایک ہے استخدام۔ استخدام کا مطلب ہے خدمت لینا، اجازت کا مطلب یہ ہوتا ہے جاؤ جو کرو کرنا چاہو، استخدام کا مطلب یہ کہ اس کو کسی کام کے لیے بیچ دے، جاؤ دودھ لے کر آؤ، جاؤ گھی لے کر آؤ، جاؤ فلاں چیز لے کر آؤ، ٹھیک ہے، مارکیٹ ہی بھیجا اس کو، تو یہ کیا ہے؟ استخدام ہے، یہ کیا ہے؟ استخدام ہے۔ فقد ذکر ابن عابدین انه لو امرہ بشراء شیء بعینہ، ابن عابدین علامہ شامر ملا نے ذکر کیا ہے کہ اگر ولی نے بچے کو حکم دیا کہ کوئی متعین چیز خرید کر لے آئے، کالطعام والکسوہ، مثال کے طور پر یہ کہا کہ جاؤ کھانے لے کر آ جاؤ، والکسوہ یا کپڑے لے کر آ جاؤ، لا یکون مأذونا لہ، تو یہ اجازت نہیں ہے، لأنہ استخدام،
یہ استخدام کی صورت میں آئے گا. گویا کہ ولی نے اپنے بیٹے سے خدمت لی، جیسے کہ استاد اپنے شاگرد سے کوئی خدمت لیتا ہے، یہ بھی اسی زمرے میں آئے گا. اس کو اجازت تصور نہیں کیا جائے گا. وهذا الإذن عند اکثر الحنفیہ لا يقبل التخصیص. پھر یہ جو اجازت ہے اکثر احناف کے نزدیک یہ تخصیص کو قبول نہیں کرتا. اجازت اکثر احناف کے نزدیک یہ تخصیص کو قبول نہیں کرتی. مثال کے طور پر بعض چیزوں کی اجازت دے دی، بعض کی نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. اجازت ہوگی تو عام ہوگی، نہیں ہوگی تو پھر نہیں ہوگی. اس کی ایک وجہ آگے آ رہی ہے. فَإِذَا أَذْنَ الْوَلِيُّ لِلصَّغِيرِ بِنَوْعٍ مِّنَ الْبَيْعِ، جب ولی نے بچے کو بے کے خاص قسم کی اجازت دے دی، وَقَيَّدَهُ بِبِضَاعَةٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ زَمَانٍ مَخْصُوصٍ، اور اس کو مقید کر دیا خاص سامان کے ساتھ یا خاص بازار کے ساتھ یا خاص زمانے کے ساتھ. خاص سامان کا مطلب اس کو یہ بتلا دیا کہ جاؤ تم جو ہے نا میری طرف سے اجازت ہے کہ تم صرف سبزی خرید سکتے ہو، ٹھیک ہے. یا یہ کہا اوسوق، فلاں بازار میں آپ جائیں گے تو خرید و فروخت کر سکیں گے، اس بازار کے علاوہ کسی اور جگہ اجازت نہیں. او زمان مخصوص، یہ زمانہ بتلا دیا کہ آج اگر تم خریداری کرو گے جو اجازت ہے، کل پرسوں کے لیے نہیں. اصبح الصغیر معذونا اذنا عاما فی جمیع انواع البضاعات وغیرها. تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس مخصوص اجازت کے ساتھ بھی بچہ معذون ہو جائے گا، اذنا عاما، عام اجازت کے ساتھ، فی جمیع انواع البضاعات وغیرها، تمام سامان کے اندر اب وہ خرید و فروخت کر سکے گا. ٹھیک ہے. الا ان یحجرہ الولی من جدید، ہاں اگر ولی دوبارہ اس کے اوپر پابندی لگائے تو اب جو ہے دوبارہ پابندی لگ جائے، یعنی اس نے جو اجازت دی تھی اجازت واپس لی. گویا کہ حضرت بتلانا چاہتے ہیں اجازت کو مقید تو نہیں کیا جا سکتا، البتہ اجازت کو دوبارہ حجر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، دوبارہ پابندی لگائی جا سکتی ہے. وذلك لأن الإذن عندهم اسقاط للحجر. اب وجہ بیان کر رہے ہیں کہ اجازت کو آپ مقید نہیں کر سکتے، نہ کسی سامان کے ساتھ، نہ کسی بازار کے ساتھ، نہ کسی زمانے کے ساتھ. وجہ یہ ہے کہ یہ حجر جو ہے نا اسقاط کے قبیل سے ہیں. کس قبیل سے ہیں؟ اسقاط کے قبیل سے ہیں، یعنی پابندی کو ہٹا دینا، ساقط کر دینا. وذلك لأن الإذن عندهم اسقاط للحجر، اور یہ اس وجہ سے کہ احناف کے نزدیک یہ اذن جو ہے یہ حجر اور پابندی کو ساقط کرنا ہے. وأن الاسقاط لا يقبل التقييد، اور جو چیز اسقاط کے قبیل سے ہوتی ہے، اسقاط جو ہے یہ تقیید کو قبول نہیں کرتا، یعنی اس کو آپ مقید نہیں کر سکتے. اما الحنابلہ وزفر من الحنفیہ، حنابلہ اور احناف میں سے امام زفر رحمہ اللہ، فالاذن عندهم يقبل التقیید، ان حضرات کے نزدیک اذن اور اجازت جو ہے یہ تقیید کو قبول کرتی ہے. فلا يكون الصبي معذورا الا في النوع الذي اذن له الولي فيه، لہذا ان حضرات کے نزدیک بچہ معذور نہیں ہوگا مگر صرف اس قسم میں جس قسم میں ولی نے اس کو اجازت دی. کہا کہ بھئی سبزیاں آپ خرید سکتے ہیں، دوسری چیز نہیں، بس سبزی کے لیے اس کو اجازت ہے، کسی اور چیز کی اجازت اس کو نہیں ہوگی. بالفاظ دیگر ولی نے جس چیز کی اجازت دی ان حضرات کے نزدیک اجازت صرف اسی کے ساتھ مخصوص رہے گی. لأن الإذن عندهم توکیل، اس لیے کہ ان حضرات کے نزدیک اذن کی حیثیت وکالت، وکیل بنانے کی ہے. ہمارے نزدیک کیا ہے؟ اسقاط کے قبیل سے ہے. حجر گویا کہ آپ نے حجر کو ثابت کر دیا. ان کے نزدیک کیا ہے؟ توکیل ہے، اور توکیل کو آپ ظاہر ہے مقید کر سکتے جیسے کہ آگے آتا ہے. وہ یقبل التقیید، وہ تقیید کو قبول کرتا ہے. قال شمس الدین ابن قدامہ رحمہ اللہ، ولا ينفك عنهما الحجر، ان دونوں سے حجر ہٹایا نہیں جا سکتا، الا فيما اذن لهما فيه، مگر اس میں حجر اور پابندی ہٹے گی جس میں ولی نے ان کو اجازت دے دی. لہما کی ضمیر جو ہے نا مجنون اور بچے سبھی کی طرف لوٹتی ہے. وفي النوع الذي امر به، اور صرف اس نوع میں
ان سے حجر اٹھے گا جس نوع کا ان کو حکم دیا گیا ہے. لأن تصرفه انما جاز باذن ولیہ و سیدہ. اچھا نہیں، یہ کیا کہتے ہیں، اذن لہما میں جو ضمیر ہے نا تسمیہ کی، یہ بچے اور غلام کی طرف راجع ہے. کس کی طرف؟ غلام کی طرف. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حجر کی بات سے ہے. لأن تصرفه انما جاز باذن ولیہ و سیدہ، اس لیے کہ اس کا جو تصرف ہے یہ ولی اور آقا کی اجازت سے ہے. فزال الحجر فی قدر ما اذن فیہ دون غیرہ، لہذا حجر زائل ہوگا فی قدر ما اذن فیہ، اس بقدر اس کا جس میں اس کو اجازت ہے. دون غیرہ، جس چیز کی اجازت نہیں اس میں حجر زائل بھی نہیں ہوگا، اس میں پابندی ختم بھی نہیں ہوگی. خط توکیل، جیسے کہ وکیل بنانے کا مسئلہ ہے. ان عین له نوعا من المال یتجر فیہ لم یکن له ان یتجر فی غیرہ. اگر موکل نے وکیل کے لیے مال کی نوعیت متعین کر دی، کہ نوع متعین کر دی، قسم مقرر کر دی، یتجر فیہ کہ صرف اس کے اندر تجارت کرے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی تجارت نہ کرے، لم یکن له ان یتجر فی غیرہ، اب وکیل کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی اور کاروبار شروع کرے. جب موکل نے وکیل کو یہ بتلایا کہ بھئی آپ یہ پیسے لے لے اور جا کے میرے لیے موبائل خرید کر لیا ہے، تو اب وہ کوئی اور چیز خرید کر نہیں لا سکتا، اب متعین ہو گیا. یا ان کو یہ بتلایا کہ بھئی صرف اور صرف پیسے لے لو اور صرف جو ہے نا موبائل کا کاروبار کرو، اب وہ کسی اور چیز کا کاروبار نہیں کر سکتا. اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ وکیل میں مضارب وغیرہ بھی شامل ہے بھائی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ حکمن وکیل ہوتے ہیں، حکمن وکیل ہوتے ہیں. اچھا، وینفق عنہ الحجر مطلقا. وبهذا قال الشافعی یعنی فی العبد، کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے جیسے کہ غلام میں یہی ہے. وقال ابو حنیفہ یجوز ان یتجر فی غیرہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کے لیے متعین چیز کے علاوہ دوسری چیز میں بھی تجارت کرنا جائز ہے. وینفق عنہ الحجر مطلقا، اب اس سے مطلق پابندی ہٹ جائے گی، یہ غلام کی صورت. لأن اذنہ اطلاق من الحجر وفق له، اس لیے کہ اس کی یہ اجازت جو ہے یہ پابندی سے اس کو آزاد کرنا ہے، وفق له اس کو دونوں کی مطلب ہے چھوڑ دینا، اس کو آزاد کرنا ہے. والاطلاق لا یبعد کبلوغ الصبی، اور جو چیز مطلق ہوتی ہے نا، مطلق لا یبعد، اب اس کی تبعیض نہیں کی جا سکتی، اس کو جزءاً الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. کبلوغ الصبی، جیسے کہ بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے تب یہ نہیں کہ آدھا بالغ ہے آدھا بالغ نہیں. تو اس طرح حضرات کہتے ہیں اطلاق میں بھی تقیید نہیں ہو سکتی. ولنا، ہم کہتے ہیں، کون؟ ابن قدامہ کہتے ہیں. بھائی یہ عبارت کس کی نقل کی جا رہی ہے؟ ابن قدامہ کی نقل کی جا رہی. ابن قدامہ نے اپنا مسلک ذکر کیا، شافعی کا مسلک بھی ذکر کیا، احناف کا مسلک اور ان کی دلیل بھی ذکر کر دی. اب کہہ رہے ہیں ولنا انہ متصرف بالاذن من جہت الادمی، ہم کہتے ہیں کہ اس بچے کو اجازت ہے یا غلام کو اجازت ہے من جہت الادمی، آدمی کی طرف سے وہ تصرف کر رہا ہے. فوجب ان یختص ما اذن له فیہ، لہذا اب لازم ہے یا وہ اس کے ساتھ مخصوص ہو جس چیز کی اس کو اجازت دی گئی ہے یا جس چیز میں اس کو اجازت دی ہے اس نے. کل وکیل والمضارب، جیسے کہ وکیل اور مضارب کا مسئلہ ہے کہ وکیل کو جس چیز کا آپ نے وکیل بنایا ہے خریداری کے لیے وہ اس چیز کو خرید سکتا ہے، دوسری چیز نہیں خرید سکتا. اور مضارب کو آپ نے پیسے دیے مضاربت کے لیے، آپ ان کو بتایا کہ بھئی مضاربت کریں گے صرف موبائلوں کا، کسی اور کام کو نہیں کریں گے، تو اب وہ مضاربت جو ہے نا اسی کام کے ساتھ کیا ہو جائے گی؟ مخصوص ہو جائے گی. وما قاله ينتقد بما اذا اذن له في شراء ثوب يلبسه او طعام ليأكله ويحرم. وما قاله، اور جو کہا کس نے؟ امام ابو حنیفہ نے. ابن قدامہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے جو کہا ينتقد بما، یہ ٹوٹتا ہے اس صورت میں کہ جب اذا اذن له في شراء ثوب ليلبسه، کہ اس کو اجازت دی ہے کہ بھئی جاؤ
کپڑا خرید کر لے آؤ پہننے کے لیے، او طعام یاکلہ، یا کھانا لے کر آؤ کھانے کے لیے، اب اس کو اجازت نہیں ہے کہ جا کے کوئی اور چیز خرید کر لیا ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں؟ تو ابن قدامہ کہتے ہیں کہ جس طرح یہاں پر اس بچے کی اجازت اس کپڑے کے ساتھ اور کھانے کی چیز کے ساتھ مخصوص ہے، اسی طرح کیا ہے، جس چیز کے ساتھ ولی نے اجازت کو مخصوص اور مقید کر دیا ہے اسی کے ساتھ مقید اور مخصوص رہے گی۔ سمجھ گئے؟ وَيُخَالِفُ الْبُلُوغَ، اور کہتے ہیں یہ بلوغ کی مخالف ہے، یعنی احناف نے اس کو قیاس کیا تھا بلوغ الصبی کے اوپر، بچے کے بلوغ کے اوپر اس کو کیا کیا تھا، قیاس کیا تھا۔ تو بچے کے بلوغ کے اندر تقیید نہیں ہوتی، تجزی نہیں ہوتی۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو بلوغ الصبی کے اوپر جو قیاس کیا ہے نا، یہ قیاس صحیح نہیں ہے۔ وَيُخَالِفُ الْبُلُوغَ، ہماری یہ بات بلوغ والی بات کے مخالف ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَزُولُ بِهِ الْمَانَعُ الْمُوجِبُ لِلْحَجْرِ، اس لیے کہ بلوغ کی وجہ سے وہ معنی جو حجر اور پابندی کو لازم کر دیتی ہے، وہ معنی وہ چیزیں ختم ہو گئی۔ بلوغ کی وجہ سے کیا ہے، آپ بچے کے اوپر پابندی لگا سکتے تھے، کیوں؟ عقل نہیں تھی، بالغ نہیں تھا۔ اور جب وہ بالغ ہو گیا تو باپ اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ لہذا بلوغ کا مسئلہ اور ہے، حجر کا مسئلہ، یہ اذن کا مسئلہ اور ہے۔ فإن البلوغ مظنة كمال العقل الذي يتمكن به من التصرف على وجه المصلحة، اس لیے کہ بلوغ مظنة کمال العقل، کمال عقل کے مقام پر، یعنی جب بلوغ ہو جاتا ہے تو گویا کہ اب کیا ہے، کمال عقل کا گمان پیدا ہو گیا۔ الذي يتمكن به من التصرف على وجه المصلحة، کہ جس کی وجہ سے انسان على وجه المصلحة تصرف کے اوپر قدرت رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ جیسے بلوغ ہو گیا تو اب بلوغ میں اب انسان اس بچے کے اوپر یہ بھروسہ اور اعتماد کر سکتا ہے کہ اب اس کی عقل کامل ہو گئی ہے، لہذا اب علی وجہ المصلحت یہ اپنے تصرفات کر سکتا ہے، اس کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ وَهُنَا الرِّقُّ صَوْمُ الْحَجْرِ، جبکہ یہاں پر بلوغ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ رق کا مسئلہ ہے، غلامی کا مسئلہ ہے، اور خود نفس غلامی جو ہے سبب الحجر، یہ پابندی کا سبب ہے۔ وہ موجوداً، اور وہ موجود ہے ہر صورت میں، آپ اجازت دے دیں تب بھی وہ رقت موجود ہے، اجازت نہ دے تب بھی رقت موجود ہے۔ فنظیر البلوغ فی الصبی العتق للعبد، تو فنظیر البلوغ فی الصبی، بچے کے اندر بالغ ہونے کی نظیر العتق للعبد، غلام میں آزادی کی طرح ہے۔ جس طرح کہ آزادی کو مقید نہیں کیا جا سکتا، بس جب غلام کو آزاد کر دیا آزاد ہو گیا، ایسا نہیں کہ بھئی تو فلاں کام کے لیے آزاد ہے فلاں کام کے لیے آزاد نہیں ہے، بات سمجھ میں نہیں؟ جب آزاد ہو گیا تو ہو گیا۔ اس طرح بچہ جب بالغ ہو جائے تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی، جبکہ انما يتصرف العبد بالاذن، غلام جو ہے اجازت لے کر تصرف کرتا ہے۔ الا ترى ان الصبي يستفيد بالبلوغ قبول النکاح بخلاف العبد، آیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ بچہ بلوغ کی وجہ سے وہ مستفید ہو سکتا ہے قبول النکاح، نکاح قبول کرنے کے ساتھ، بخلاف العبد، غلام کے برخلاف۔ کیا مطلب ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر وہ نکاح بھی کر سکتا ہے، لیکن غلام کو اگر اجازت مل بھی جائے، معزون کی تجارت ہو بھی جائے، پھر بھی وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ لہذا ابن قدامہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو اذن کو بلوغ الصبی کے اوپر قیاس کیا ہے، یہ قیاس صحیح نہیں ہے۔ بلوغ الصبی ایسا ہے جیسے کہ غلام کو آزاد کرنا، تو آزادی کو مقید نہیں کیا جا سکتا تو بلوغ الصبی کو بھی مقید نہیں کیا جا سکتا، جبکہ اذن مقید کیا جا سکتا ہے۔ غلام کو آپ نے کاروبار کی اجازت دے دی لیکن وہ نکاح نہیں کر سکتا، اب بات سمجھ میں؟ لیکن بالغ آدمی کیا کر سکتا ہے؟ جب بچہ بالغ ہو جائے نکاح بھی کر سکتا ہے، باقی کام بھی کر سکتا ہے۔ وهذا الموقف رجحه الشیخ مصطفیٰ الزرقاء رحمہ اللہ، اس موقف کو شیخ مصطفیٰ الزرقاء رحمہ اللہ نے راجح قرار دے دیا ہے۔ وهو الذي يبدو اوفق بمصالح الصبي، حضرت کہتے ہیں یہ وہی موقف ہے جو بچے کے مصلحتوں کے زیادہ موافق ہے۔ گویا کہ حضرت شیخ صاحب ان کی تائید کر رہے ہیں، کن کی؟ حنابلہ کی۔ بیع السکران، اما السکران فهو علی قسمین،
سکران کس کو کہتے ہیں؟ نشئی کو، جس کے اوپر نشہ چڑھا ہوا ہو۔ اب یہ آدمی تصرفات کرتا ہے نشے کی حالت میں، وہ تصرفات نافذ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، یہاں پر اگرچہ انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے، نشے جب چڑھتا ہے تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک حلال چیز کے استعمال کرنے کی وجہ سے کسی کے اوپر نشہ چڑھ، اور ایک حرام چیز سے کے استعمال سے نشہ چڑھ جائے، تو پھر جو ان دونوں کے احکام احناف کے نزدیک الگ الگ ہے۔ نشے حرام چیز کے استعمال کی وجہ سے جو نشہ چڑھے، احناف اس کو کس کی طرح سمجھتے ہیں؟ صحیح آدمی کی طرح سمجھتے ہیں، ان کے تصرفات کو نافذ سمجھتے ہیں۔ یہ زجرن ہے اور یہ سزاءن ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو حلال چیز کی کھانے کی وجہ سے کسی کو نشہ چڑھ جائے تو پھر اس کے احکام یہاں پر ذکر ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک تو نشے کی وجہ سے، یہ حرام چیزیں کھانے کی وجہ سے جو نشہ چڑھے تو اس کے اوپر احکام مرتب ہوں گے، لیکن یہ حضرت بڑی تفصیل کے ساتھ بتلاتے ہیں اور بھی۔ اما السکران فهو على قسمین، نشے کی دو قسمیں۔ الاول من لا يعقل شيئا بسبب السکر، کہ نشے کی وجہ سے کسی چیز کو سمجھتا ہی نہیں ہے، جانتا ہی نہیں ہے۔ هو في حکم المجنون لا ينعقد بيعه قال ابن رشد، یہ مجنون کی طرح ہے، لہذا اس کی بے منعقد نہیں ہوگی۔ قال ابن رشد، ابن رشد مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سکران لا يعرف الارض من السماء، ایسا نشائی کہ جو آسمان و زمین کے درمیان فرق نہیں کر سکتا، ولا الرجل من المرأة، اور مرد اور عورت کے درمیان فرق نہیں کر سکتا۔ فلا خلاف انه كالمجنون في جميع احواله واقواله فيما بينه وبين الله، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ مجنون کی طرح ہے اپنے تمام احوال، تمام اقوال میں، فيما بينه وبين الله، ان تمام معاملات میں جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتے ہیں، وہاں فيما بينه وبين الناس، اور جو لوگوں اور اس آدمی کے درمیان ہے، وہ یہ کہ تمام معاملات میں یہ مرفوع القلم، تمام معاملات میں کیا ہے؟ مرفوع القلم ہے۔ خدا تعالیٰ بھی ان سے کچھ نہیں پوچھے گا اور مخلوق بھی اس سے کچھ نہیں پوچھ سکتی۔ الا فيما ذهب وقته من الصلاة، البتہ جو نماز کا وقت اس کے اوپر گزر جائے اور بعد میں نشہ اتر جائے تو جو نمازیں فوت ہو گئی ہے ان کی قضا کرنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ وان هذا القسم من السکر، نشے کی یہ جو قسم ہے، والذی اوجب فیہ الامام ابو حنیفہ حد السکر، یہ وہ ہے کہ جس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نشے کی حد واجب کر دی ہے۔ کب؟ ای من غیر الاشربۃ الاربعہ، اشربہ اربعہ کے علاوہ باقی جو نشے کی چیزیں ہیں ان میں حد تب ہے جب نشہ اس مقام کو پہنچے، جب نشہ اس مقام کو پہنچے۔ اب بات سمجھ میں نہیں؟ ہاں، جو یہ اشربہ اربعہ ہے تو اس میں نشہ اس مقام کو پہنچے یا نہ پہنچے، کیونکہ یہ بنفس ہی یہ حرام ہے، لہذا ان کی پینے کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ حد لگے گی۔ لیکن الظاہر انه لا تصح عقوده في هذه الحالة، لیکن ظاہر یہ ہے کہ اس حالت کے اندر اس کی عقد صحیح نہ ہوگی، لأن الفقهاء فسروا تعریفه للسکران باقتصاره على وجوب حد السکر، اس لیے کہ فقہاء نے جو تعریف کی ہے سکران کی، یعنی نشے کی جو تفسیر کی ہے، وہ باقتصاری علی وجوب حد السکر، وہ یہ ہے کہ حد السکر تک پہنچ جائے، حد السکر تک پہنچ جائے تو وہ نشئی ہے، اور ایسے نشئی سے احکام ساقط ہوں گے، ایسے نشئی سے کیا ہوں گے؟ احکام ساقط ہوں گے۔ والقسم الثانی من السکران، سکران کی دوسری قسم، والذی یختلط ویہدی فی کلامہ وافعالہ، یہ وہ ہے جو مخلوط الحواس، کبھی جو ہے عقل کام کرتی ہے کبھی نہیں کرتی، ویہزی، اور حزیہ گوئی کرتا ہے، بےہودہ گوئی، بکواس، غلط مرت باتیں، کبھی اچھی کبھی غلط، فی کلامی وافعالہ، اپنے کلام میں بھی بےہودگی کر رہا ہو اور اپنے باتوں میں بھی بےہودگی برت رہا ہو۔ وعنده نوع من التمییز، البتہ اس کے پاس تھوڑی تھوڑی تمیز کی صفت موجود ہو، ففی انعقاد بیعہ خلاف، تو ایسے سکران کے بیع کے منعقد ہونے میں
علماء کا اختلاف. پہلے والے قسم بالکل واضح ہے بھائی کہ بالکل عقل جاتی رہی ہے, کسی بھی چیز کا کوئی احساس نہیں ہے. دوسری صورت میں تھوڑی سی تمیز باقی ہے, اس وجہ سے کہہ رہے ہیں اب اس کے احکام کے اندر بھی اختلاف ہے. قال ابن رشد کہتے ہیں والثانیہ السکران المختلط الذي معه بقیۃ من عقله, سکران کی دوسری قسم جو مختلط ہے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس عقل کا کچھ حصہ ہو. فاختلف اہل العلم فی اقواله وافعاله على 4 اقوال, تو اہل علم نے اس کے اقوال اور اس کے افعال میں اختلاف کیا ہے علی 4 اقوال, 4 اقوال پر. یعنی ایسے نشئی کے اقوال اور اعمال نافذ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ان کے اوپر حکم لگے گا یا نہیں لگے گا, اس میں علماء کا اختلاف ہے اور 4 اقوال ہیں. احدھا, ایک قول یہ ہے انہ کالمجنون, یہ مجنون کی طرح ہے, فلا یحد, لہذا اس کے اوپر حد نہیں لگے. کیا مطلب؟ اگر اس حالت میں اس نے کوئی بدکاری کر دی یا چوری کر دی تو اس کو حد نہیں لگے گی. ولا یقتص منہ, اگر اس حالت میں اس نے کسی کو قتل کر دیا تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا. ولا یلزمہ بیع, اگر اس حالت میں اس نے کسی کے ساتھ بیع کر دی تو وہ لازم نہیں ہوگی. ولا عتق, غلام کو آزاد کر دیا تو وہ آزادی نہیں ہوگی. ولا طلاق, طلاق دے دی تو نافذ نہیں ہوگی. ولا شیء من الاشیاء, کوئی بھی کام لازم نہیں. وقول محمد بن عبد الحکم وابی یوسف واختارہ الطحاوی, کہتے ہیں یہ محمد بن عبد الحکم اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام الطحاوی رحمہ اللہ کا پسندیدہ قول ہے. والثانی انہ کالصحیح, دوسرا قول اس جیسے نشئی کے بارے میں یہ ہے کہ یہ صحیح آدمی کی طرح ہے, صحیح آدمی کی طرح, تندرست آدمی کی طرح ہے. لأن معه بقیۃ من عقله, اس لیے کہ اس کے پاس کچھ عقل موجود ہے. وہ قول ابن نافع, وہ یہی ابن نافع رحمہ اللہ کا قول ہے, انه يجوز عليه كل ما فعل من بیع او غیرہ, اس کے اوپر وہ سامان تمام چیزیں جائز ہے جو کچھ بھی وہ کرے بیع و شراء میں سے. وہ مذہب الشافعی و ابی حنیفہ, یہی امام ابو حنیفہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی نشئی اگر طلاق دے دے تو کیا ہوگی؟ نافذ ہوگی. والثالث تلزمہ الافعال, تیسرا مسلک یہ ہے کہ جو کام یہ کرتا ہے وہ کام تو اس کے اوپر نافذ ہوں گے. ولا تلزمہ الاقوال, لیکن جو باتیں کرتا ہے ان باتوں کا وبال اس کے اوپر نہیں پڑے گا. کیسے؟ فیقتل بمن قتل, لہذا اگر اس نے کسی کو قتل کر دیا تو قتل کرنا افعال کے قبیل سے ہیں, لہذا افعال اس کے اوپر لازم ہوں گے, بدلے میں اس کو قصاصاً قتل کر دیا جائے گا. ویحد فی الزنا والسرقہ, اور ایک ایسا آدمی بدکاری کرے یا چوری کرے تو بدکاری اور چوری دونوں افعال کے قبیل سے ہیں, افعال اس کے اوپر لازم ہوں گے, لہذا اس بارے میں اس کو حد لگے گی. ولا یحد فی القذف, البتہ اگر کسی کے اوپر تہمت لگائی تو تہمت لگانا اقوال کے قبیل سے ہیں, اور یہ بتلایا ولا تلزم الاقوال, اقوال اس کے اوپر لازم نہیں ہوتے, لہذا اس کے اوپر حد قذف نہیں لگے گی. ولا یلزمہ طلاق, اگر ایسا آدمی طلاق دے دے تو طلاق لازم نہیں ہوگی کیونکہ اقوال کے قبیل سے ہیں. ولا عتق, غلام کو آزاد کر دیا تو آزاد نہیں ہوگا. وہ قول اللیث, کہتے ہیں یہ امام اللیث رحمہ اللہ کا قول ہے. والرابع, چوتھا قول یہ ہے تلزمہ الجنایات, جنایات کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سارے کے سارے اس نشائی کے اوپر لازم ہوں گے. والعتق والطلاق والحدود, عتق بھی نافذ ہوگی, طلاق بھی نافذ ہوگی, حدود بھی اس کے اوپر نافذ ہوں گے. وَلَيَلْزَمُهُ الْإِقْرَارَاتُ وَالْعُقُودُ, البتہ اگر یہ کسی کا اقرار کرے کس چیز کا تو اقرار اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا. والعقود, عقد کرے تو عقد بھی اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا. وہ مذہب مالک وعامت اصحابی, کہتے ہیں یہ امام مالک رحمہ اللہ کا اور عام جو ان کے شاگرد امام مالک کے ان کا مسلک ہے. وہ اظہر الاقوال واولاها بالصواب, حضرت کہتے ہیں کہ یہ اقوال میں سے ظاہر ترین ہے اور ثواب کے قریب تر ہے. ٹھیک ہے, یعنی صحت کے قریب تر ہے. یہاں تک عبارت ختم ہو گئی ابن رشد مالکی رحمہ اللہ کی. اب آگے حضرت اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں. والواقع, کہتے ہیں واقعہ یہ ہے ان السکر له درجات مختلفہ, کہ نشے کے مختلف درجات ہیں. کما هو ظاہر, جیسے کہ ظاہر ہو گیا. ويصعب الحكم الكلي على جميع الدرجات, تمام درجات کے اوپر ایک ہی حکم لگا دینا
یہ مشکل ہے، 9 درجات کے اوپر ایک حکم لگا دینا یہ مشکل ہے۔ والعمدۃ فی مسئلۃ البیع وصیحۃ القصد والرضا، کہتے ہیں بے کے مسئلے میں عمدہ ترین قابل اعتماد بات یہ ہے وصیحۃ القصد والرضا، اگر قصد اور رضا اس کی پائی جاتی ہو تو صحیح ہے۔ فإن ثبت أنه عقد البيع ويعقل معنى البيع ونتائجه، اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس نشئی نے یہ عقد بیع کیا ہے، ويعقل معنى البيع ونتائجه، جس وقت یہ بیع کر رہا تھا اس وقت اس کو پتہ تھا کہ بیع کیا ہوتی ہے اور بیع کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جانتے ہوئے اس نے بیع کی ہے، یصح بیعہ، تو پھر اس کی بیع صحیح ہوگی۔ واما اذا ادعى انه عقده في حالة لا يعقل فيها معناه ونتیجته، البتہ اگر اس نے بعد میں یہ دعویٰ کر دیا کہ بھئی میں نے اس آدمی کے ساتھ عقد کیا ہے، بیع کی ہے، لیکن اس وقت میں نے بیع کی ہے کہ لا يعقل فيها معناه ونتیجته، اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ عقد کیا چیز ہوتا ہے اور کیا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، بس لیا دے دیا بس، فعلیہ الاثبات، اب اس کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ اب اس میں دعویٰ کو ثابت کرے، اب اس دعوے کو کیا کرے، ثابت کرے۔ اب کیسے ثابت کرے بھائی؟ آپ نے آپ کو مجنون ثابت کرتا ہے، آپ نے آپ کو اس طرح ثابت کرتا ہے کہ اس وقت میری عقل کام نہیں کر رہی تھی، اب اس کو کیسے ثابت کرے گا؟ ہمارے نزدیک اس کے لیے اصول کیا ہے اور مالکیہ کے وقت فالمالکیۃ فیہ بحلف، مالکیہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اس طرح دعویٰ کر دیا کہ میں نے یہ عقد کیا تھا اس وقت جب میری عقل کام نہیں کر رہی تھی، مجھے عقد کے معنی کا پتہ نہیں تھا، نتائج کا پتہ نہیں تھا، اب باہر سے کوئی دلیل تو نہیں ہو سکتی، لہذا ایسے آدمی سے قسم لی جائے گی۔ اگر اس نے حلف اٹھا کر یہ کہا کہ اس وقت مجھے عقد کا کچھ پتہ نہیں تھا تو ٹھیک ہے، قبول ہے۔ وظاہر من اصول الحنفیہ، لیکن احناف کے اصول کا ظاہر یہ ہے ان علیہ البینہ، کہ بینہ پیش کرنا پڑے گا، والامر فی مثل ذلک موکول الی القضاء، اور جیسے معاملات میں فیصلہ قاضی کے سپرد ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے، بات سمجھ میں نہیں، وہ بینہ اس سے طلب کرتا ہے یا کسی اور خارجی قرینہ اور دلیل کی وجہ سے وہ کوئی فیصلہ کر دیتا ہے، اب بات سمجھ میں نہیں ہے، چلیے یہاں تک کافی ہے۔ کل کی بحث جو ہے نا بہت اہم ہے، یہ شخص قانونی والی بحث ہے،